السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک بار پھر ثانیہ گل پلازا کا چالان نبی بخش پولیس نے پیش کر دیا۔ اس سے قبل بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن پروسیکیوشن کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے تھے اور واپس کر دیا گیا تھا کہ اس میں نہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ ہے، نہ ہی اطراف کی عمارتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، اور نہ ہی 164 کے بیانات ہیں گواہوں کے، اور واپس کر دیا تھا، ادھورا چالان پیش کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر یہاں پیش کیا گیا ہے، لیکن پروسیکیوشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بھی ادھورا چالان ہی پیش کیا گیا ہے، لیکن اسکروٹنی کی جا رہی ہے، اگر چالان مکمل ہوا تو عدالت میں پیش کریں گے۔ اس مرتبہ جو ہے وہ اعتراضات مکمل طور پر اب بھی دور نہیں کیے گئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی عدالتی کمیشن کی رپورٹ اس میں لگی ہوئی نہیں ہے، اطراف کی عمارتوں کی سی سی ٹی وی بھی وہ بھی منسلک نہیں کی گئی ہے۔ چالان جو پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق آگ جو ہے حادثاتی قرار دی گئی ہے، اور اس کے اندر فورنسک میں بھی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ دکاندار جو تھا نعمت اللہ اور اس کا بیٹا 11 سالہ حذیفہ، اس سے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ملزم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نعمت اللہ جو تھا وہ اپنی دکان پر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا اور وہ ماچس سے کھیلتا رہتا تھا، اور اسی سے جو آگ لگی وہ مصنوعی پھولوں میں لگی اور وہ پھیلی۔ اس کے بعد گل پلازا کے یونین کے جو صدر ہیں تنویر پاستہ، نائب صدر عمار، جنرل سیکرٹری جو ہیں محمد امین اور جوائنٹ سیکرٹری محمد رمضان، انہیں بھی ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ملزم نامزد کیا گیا ہے کہ جب یہ دکان اپنے 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے جاتا تھا تو اس وقت اس کی روک تھام کیوں نہیں کی گئی۔ تمام کو چالان میں عدم گرفتار ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ 72 لاشوں کی باقیات ملی تھی، اور اس میں سے 4 کی باقیات جو ہیں وہ اب بھی باقی ہیں۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہوا کہ 164 کے بیانات جو 4 عینی شاہدین کے تھے وہ اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب فورنسک کی جو ہے رپورٹ جو ہے وہ منسلک کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں تھا۔ اب یونین کی ذمہ داریاں بہت ساری جو ہے وہ چالان میں پیش کی گئی ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کام سے کیوں نہیں روکا، یہ ایک بات تو ہو گئی۔ آتش زدگی کے بعد مارکیٹ یونین نے بروقت گیٹ نہیں کھلوائے اور دروازے بند ہونا یہ غفلت انہوں نے ثابت۔ اس کے بعد کہ الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کر دی گئی، گیٹ بند ہونے کی وجہ سے لوگ پھنسے رہے اور پھر بڑی تعداد میں لوگ جہاں بحق ہوئے۔ اب یہ چالان جمع تو کرا دیا گیا ہے، لیکن پروسیکیوشن اسکروٹنی کریں گے اور اس کے بعد اگر یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد یہ جمع کرایا جائے گا عدالت میں، ورنہ یہ پھر ایک بار واپس ہوگا اور پولیس کو اعتراضات ختم کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چالان منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں مزید بھی جو انکشافات ہوں گے یا مزید کوئی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔